ہائی ایوری ون، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اپنی نئی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ لوگوں نے ضرور یہ ٹرائی پہلے سے کی ہوگی، لیکن یہ میں اپنے طریقے سے آپ کو بنانا بتا رہی ہوں۔ اور اس ریسیپی کا نام ہے نوڈل وتھ چکن ویجیٹیبل۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم۔ اس میں ہم نے ویجیٹیبل کا استعمال کیا ہے، جس میں گاجر ہے اور بند گوبھی ہے، شملہ مرچ ہے اور ہرا پیاز ہے اور لہسن ہے، اور یہ تمام سبزیاں ایک ایک کپ لی ہیں، اور چکن ایک چیسٹ پیس تھا جو میں نے لیا ہے، اور اس کو پارچوں میں کاٹ کر اور باریک باریک پیسز کر لیے ہیں، جو میں استعمال کروں گی نوڈلز میں بنانے میں۔ اور مسالوں میں کٹی ہوئی لال مرچ ہے، چکن پاؤڈر ہے، کلونجی ہے، کالی مرچ ہے، اجوائن ہے اور گرم مسالہ شامل کیا ہے۔ سوس میں سویا سوس ہے اور چلی سوس اور سرکہ ہے، اور کیچپس میں مایونیز استعمال کی ہے، چکن چلی گارلک سوس ہے اور کیچپ یوز کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور نوڈلز میں نے بیک پارلر کے یوز کیے ہیں، 2 پیکٹ نوڈلز لیے ہیں، اور آئل حسب ضرورت، جو ضرورت کے تحت جتنا آئل آپ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون اس میں آئل ڈالا ہے، اس میں لہسن ڈالا ہے، اس کو فرائی کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں چکن شامل کر دی ہے۔ 2 عدد میں نے نوڈلز کے پیکٹ یوز کیے ہیں اس ریسیپی میں۔ آپ کی مرضی، آپ ایک پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 2 عدد میں نے پیکٹ لیے ہیں اور ان کو سینٹر سے ہاف کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور نمک ہم اس میں شامل کریں گے، پانی میں نمک شامل کریں گے، اور 1 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے تاکہ نوڈلز ہمارے آپس میں چپک نہ جائیں۔ تو چکن میں ہم نے اب سرکہ شامل کیا ہے 1 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون ہم نے سویا سوس ڈالا ہے، اور چلی سوس بھی 1 ٹیبل اسپون شامل کیا ہے، اور ہاف ٹیبل اسپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے، اور گرم مسالہ کالی مرچ شامل کی ہے، اور چکن پاؤڈر شامل کیا ہے ہاف ٹی اسپون۔ اور اس کے بعد ہم نے گاجریں اس میں بالکل باریک چاپ ہوئی شامل کی ہیں، اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ذرا نرم ہو جائیں گاجرس، تو اس کے بعد ہم نے ہرا پیاز اس میں شامل کیا ہے، اور ہرا پیاز بھی جب تھوڑا سا پک جائے تو بند گوبھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ مسالے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، جو آپ کو ویجیٹیبل بھی اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں، جو ویجیٹیبل اویلیبل ہیں۔ اگر مٹر آپ کے پاس ہیں تو مٹر بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جو سبزی جس آپ کے پاس ہے آپ اس میں، اور شملہ مرچ پھر ہم اس میں ڈالیں گے لاسٹ میں، اور تاکہ زیادہ یہ گلے نہ۔ شملہ مرچ کو زیادہ گلانا نہیں ہوتا، بس ہلکا سا سوسے کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں اس کو ڈش آؤٹ کر دینا ہے۔ چکن میں نے علیحدہ نکال کے ذرا پیسز اس کے باریک کر دیے ہیں، اور صرف چکن کے پیس، اور نوڈلز ہمارے بوائل ہو چکے ہیں، اور اب اس میں ہم جو چکن نکالی تھی میں نے، اس کو میں نے دوبارہ باریک باریک پیس کر کے واپس ڈش آؤٹ پتیلے میں کر دیا، اور اس کو پھر مکس کر دینا ہے۔ اور نوڈلز تو ہمارے فائنل ڈن ہو گئے ہیں۔ اب ہم ریسیپی کو فنش کریں گے۔ تھوڑا سا میں نے اس میں چلی سوس اور ڈالا ہے، کم تھا، جو ٹیسٹ، اور نمک اپنی ضرورت کے تحت آپ شامل کر سکتی ہیں، اور کیچپ ہم نے اوپر سے ڈالا ہے اس میں، اور اس کو بھی مکس کرنا ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے کیچپ تو کیچپ آپ شامل کریں، اگر نہیں تو نہیں شامل کریں۔ پتیلے میں پہلے ہم نے ہاف نوڈلز ڈالے، اور اس کے اوپر چکن کا مکسچر، جو ہم نے ویجیٹیبل کا مکسچر تیار کیا ہے وہ شامل کر دیں گے، اور جیسے ہم بریانی میں تہیں ڈالتے ہیں اس طرح تہیں، بس 2 تہیں میں فنش ہو جائے گا۔ پھر اس میں نوڈلز ڈالیں گے ہم، جو بچے ہوئے نوڈلز ہیں بوائل، اور اس کے بعد اوپر سے ہم دوبارہ جو چکن اور ویجیٹیبل کا مکسچر تیار تھا۔ اکثر لوگ چکن کو میرینیٹ کر کے کرتے ہیں، میں اس طریقے سے بھی بناتی ہوں، لیکن اس طریقے سے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے، اچھا بنتا ہے، ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، اور اوپر سے جو مکسچر ڈالا ہے ہم نے چکن اور ویجیٹیبل کا، تھوڑا سا نکال کے رکھ دیا تھا، اوپر سے میں نے یہ اسپرنکل کر دیا ہے، اور اس پہ چلی سوس اور کیچپ کا مکسچر تھا وہ اوپر سے ہم نے ڈال دیا ہے۔
یقیناً مجھے امید ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔